اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زنا کرنے والے، جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے، 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان، سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ اکبر. 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے. ذرا غور کیجئے، وہاں تو اوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو منہ کے بھل اللہ اکبر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا. اور جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں، کسی جلسے کے نقیب کے جملے نہیں. اللہ اکبر. یہ کسی دنیا دار ادیب کے جواہر پارے نہیں، یہ اس سچے رسول کا فرمان ہے جس کی زبان کے بارے میں میرے امام یوں ترجمانی کرتے ہیں، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات و وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ میں نثار تیرے کلام پر بلی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تمہارے میرے رسول فرما رہے ہیں جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جن کے کہنے پر ہم نے اسلام کو دین حق مانا، وہ رسول فرما رہے ہیں زانیوں کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا. اور اس کرتے کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی سب سے بڑے پہاڑ پر اس قمیص کو رکھ دیا جائے ایک لمحے کے لیے تو وہ کرتا اس پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دے گا. ایک لمحہ وہ قمیص جو جہنم کے اندر زانیوں کو پہنایا جانے والا ہے، دیر تک کے لیے، بہت دیر تک کے لیے، ایک طویل مدت کے لیے، جب تک اللہ چاہے تب تک کے لیے، اگر اس کو ایک لمحہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جائے. ایسا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا. ذرا بتاؤ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم مضبوط ہو گئے؟ کیا پتھروں سے زیادہ جسموں میں طاقت آ گئی؟ 2 منٹ کی لذت کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو، اپنی دنیا کو برباد کرتے ہو، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو اور جہنم کے اندر وادی حبہب کے مستحق بنتے ہو. اسی پہ بس نہیں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ فرشتوں سے کہیں گے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں پھیر دو، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. اور پھر کہیں گے ان کے ہاتھوں کو
जहन्नम की आग की जंजीरों से चैन से बांध दो, इसलिए कि इन्हीं हाथों से ये नामहरम औरतों को बदनीयती के साथ पकड़ते थे और छूते थे। फिर उसके बाद कहेंगे इनके पैरों में जहन्नम की आग की बेड़ियां डाल दो, इन्हीं पैरों से चलकर ये जहन्नम के रास्ते पर, जिना के रास्ते पर जाया करते थे। और उसके बाद अल्लाह अकबर, अजाब के फरिश्ते जवाब देंगे हाँ हाँ जरूर हम आपकी इताअत करेंगे। फिर पैरों में बेड़ियां होगी, हाथों में हथकड़ियां होगी, कौन सी? वो भी जहन्नम की आग की, लोहे की नहीं, तांबे की नहीं, पीतल की नहीं, बल्कि जहन्नम की आग की बनी हुई हथकड़ियां हाथों में होगी, पैरों में जंजीरें होंगी। और उसके बाद अल्लाह अकबर, आंखों में जब सलाखें डाल दी जाएगी तो जानी चीखो पुकार करेंगे और फरियाद करेंगे और कहेंगे फरिश्तों हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, अरे लम्हे भर के लिए भी तो हमारा अजाब कम कर दो। उस वक्त तो फरिश्ते कहेंगे हम तुम पर कैसे रहम कर सकते हैं जबकि रहीम तुम पर इस वक्त तो गजब कर रहा है, वो कहार तुम पर कहर की नजर डाल रहा है। जब रहीम ने तुम पर कहर किया है तो हम रहम करने वाले कौन? अल्लाह अकबर, ये उनका हाल होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काश मेरी कौम के वो जवान जो रंगरेलियों की बुनियाद पर, नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, मोहब्बत की नौटंकी की बुनियाद पर जिना के अड्डों पर जा रहे हैं। कुरान कहता है अल्लाह अकबर, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि ये बुरा रास्ता है, ये अच्छा रास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हजरते सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं जब कोई जिना करके गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल से जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले 1 साल का गुना उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले 1 साल का गुना, कितने कतरे टपकते होंगे, जरा गौर तो करें। अल्लाह के बंदो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, खुदा के लिए तौबा कर लो।